رحان صاحب آپ جب گئے تھے تو کہہ کر گئے تھے کہ میاں صاحب کو بھی واپس آنا چاہیے. اب آپ کے پاس پاکستان میں نواز شریف کیا کریں گے اس کا پورا پلان موجود ہے, مریم نواز صاحبہ کی واپسی کی تاریخ موجود ہے, مگر کل اتنی طویل ملاقات کے بعد بھی نواز شریف صاحب نے تاریخ نہیں لے پایا آپ واپسی کی. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے یہ الیکشن جو کہ دونوں صوبائی اسمبلیوں کے جو ہے وہ ہوں گے, کیونکہ دونوں صوبائی اسمبلیاں جو ہے وہ ڈیزالو ہو چکی ہیں, تو اس سے متعلق جو ہے وہ مکمل چارج یا اس کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیا ہے, اور انہوں نے پارلیمانی بورڈز کے نام آلموسٹ جو ہے وہ فائنل کر دیے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی واپسی اور ان کا وہاں سے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز جو ہے اس کے متعلق انہوں نے پروگرام جو ہے وہ آلموسٹ طے کر دیا ہے. آج انہوں نے یہاں پہ دوبارہ کو تقریباً 4 گھنٹے کی جو ہے وہ میٹنگز کی ہے, کل بھی اسی طرح سے 4-5 گھنٹے وہ اسی معاملے کے اوپر جو ہے انہوں نے میٹنگز کی ہیں. بہت سارے جو سینئر لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ان کا ٹیلی فونک رابطہ کل اور آج بھی رہا ہے, ان سے بھی مشاورت ہوئی ہے. پرائم منسٹر صاحب سے کل بھی اور آج بھی جو ہے وہ بات ہوئی ہے, ان سے بھی مشاورت ہوئی ہے. تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پی ایم ایل این کی جو الیکشن کمپین اور جو الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے تو اس کا مکمل انہوں نے چارج جو ہے وہ سنبھال لیا ہے. اس میں جو ان کی واپسی کی ڈیٹ ہے وہ اس کا اعلان خود کریں گے, اور اس سے متعلقہ جو معاملات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ریزالو کیا جا رہا ہے. لیکن ان کو ابھی فی الحال جو ہے وہ آنر نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس سلسلے میں بھی اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں. مگر کیمپین وہی کریں گے, پنجاب میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کی کیمپین کریں گے وہ؟ جی بالکل, جن لوگوں سے بھی ان کی بات ہوئی ہے انہوں نے بھی اور میں نے بھی ذاتی طور پہ جو وہاں پہ صورتحال ہے اور الیکشن کمپین جو ہے وہ ان کے لیڈ کرنے یا نہ کرنے سے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ان کو پوری طرح سے جو ہے وہ اس بارے میں آگاہ کیا ہے, اور انہوں نے اس پر ایگری کیا ہے کہ پارٹی کو ایک مؤثر اور بھرپور کامیابی دلانے کے لیے ان کی واپسی جو ہے وہ ضروری ہے. تو اس بارے میں وہ بالکل انہوں نے اس سے ایگری کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ الیکشن کمپین شروع کرے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ جس مرحلے پہ بھی مناسب سمجھیں گے تو اس مرحلے پہ ان کی واپسی ہو جائے گی انشاءاللہ. مگر کیا اس بات سے بھی مشروط ہے کہ کہیں نہ کہیں نون لیگ کو لگتا ہے کہ شاید پنجاب کے الیکشن ہوں گے نہیں, شاید طویل ہو جائے گا کیئر ٹیکر سیٹ اپ, کوئی پٹیشن چلی جائیں گی, حالانکہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے, تو یہ دیکھ کر ہی آئیں گے نواز شریف صاحب کے الیکشن ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, آئین میں گنجائش جو ہے وہ ایک طرح سے ہے بھی ہے ایک طرح سے نہیں بھی ہے, لیکن پی ایم ایل این نے فیصلہ کر لیا ہے الیکشن میں جانے کا, اور ہم نے اس کی بھرپور جو ہے وہ تیاری شروع کر دی ہے. لیکن اب کسی بھی وجہ سے اب مثال کے طور پہ 2 نام انہوں نے دیے ہیں, 2 نام ہم نے دیے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے ناموں میں سے فیصلہ ہوا تو ہم اس کو تسلیم بھی کریں گے, ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. تو اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہو جاتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس میں سوالت جو ہے وہ آئے گی. اسی طرح سے جو سینسس کا معاملہ ہے اس کے اوپر ایم کیو ایم کا آپ کے علم میں ہے کہ بہت اسٹرانگ اور 2017-18 سے موقف تھا کہ 2017 میں ہونے والا جو سینسس ہے اس کے اوپر صرف ایک مرتبہ الیکشن ہوگے 2018 کے, اس کے بعد اس سینسس کے اوپر الیکشن نہیں ہوگے, نیا سینسس ہوگا. نیا سینسس جو ہے وہ شروع بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ, اس کے اوپر عدالت عظمیٰ یا چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرے وہ اپنے طور پہ, لیکن ہم نے اس بات کا یہ فیصلہ جو ہے وہ قائد محترم کی سربراہی میں کل اور آج یہ ہو چکا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ الیکشن کی طرف جو ہے وہ جائے گی, اور ہم کسی اور چیز کا انتظار نہیں کریں. ایسا مگر جو بیانیہ ممکنہ ہے وہ اگر جنرل باجوہ کے خلاف ہے, جنرل فیض حمید کے خلاف ہے, اب عمران خان تو خود جنرل باجوہ کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہیں, نواز شریف آئیں گے وہ بھی ان کے خلاف بنائیں گے, تو آپ لوگ مقابلہ ہی کر رہے ہوں گے آپس میں, 2 اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہوں گے عمران خان بھی. جو ہے نہیں شاہد, اس میں فرق ہے. ہمارا بیانیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اب اندازہ کریں, آپ دیکھیں کہ 28 جولائی 2017 کو یا 31 مئی 2018 کو جب ہمارے خلاف سازش ہوئی, جب اس وقت رجیم چینج ہوا, جب اس وقت میاں نواز شریف کو جو ہے وہ نکالا گیا اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایک بھرپور سازش ہوئی, اس میں عمران خان جو ہے شامل ہے. اس میں صرف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نہیں
یا فیض حمید صاحب نہیں، ان میں عمران خان بھی شامل ہے، اس میں ثاقب نثار صاحب بھی شامل ہیں، اس میں آصف کوسا صاحب بھی شامل ہیں۔ ہمارا جو اس وقت ہمارے خلاف سازش ہوئی تھی اس کے یہ 5 کردار ہیں۔ ان 5 کرداروں نے اس وقت رجیم چینج کیا، ملک کا بٹھا دیا، اور ایک اچھے بنے چلتے ملک کو جو ہے انہوں نے اس حال سے دوچار کر دیا۔ آج کی جو صورتحال ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس وقت یہ سازش ہوئی، اور اس سازش کے نتیجے میں پی ایم ایل این کی حکومت کو اور میاں نواز شریف کو جو ہے ناحق اور بے قصور جو ہے ان کو سزا دی گئی، ان کو جو ہے وہ حکومت ان کی ختم کی گئی۔ تو اس وقت سے ملک کا جو ہے وہ مگر صاحب ان کا بھی تو ہے کہ ملک کے اتنے برے حالات نہیں تھے، جنرل باجوہ نے سازش کر کے آپ کو لے آئے جس کی وجہ سے ملک کے یہ حالات ہو گئے کہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچ گیا۔ ان کا بھی یہی بیانیہ ہے۔ نہیں، بات یہ ہے کہ عمران خان کا بیانیہ تو یہ ہے نا کہ مجھے سازش کر کے مجھے لے کے آئے اور اس کے بعد جو ہے نا میری مدد نہیں کی، اس کا تو یہ بیانیہ ہے نا کہ میری مدد نہیں کی۔ پھر وہ اس بات پہ چلے گئے کہ ہم نیوٹرل ہیں، یعنی اس کا ہمارا جھگڑا جو ہے یا ہماری جو سیاسی جدوجہد ہے یا میاں نواز شریف کی پوری لائف کی جدوجہد ہے وہ تو یہ ہے کہ ادارے اپنی حدود میں رہیں، اپنا آئینی کردار ادا کریں، اور اداروں نے اسٹیبلشمنٹ نے اپنی حدود سے تجاوز کر کے جو ہے وہ میاں نواز شریف اور پی ایم ایل این کی حکومت کے خلاف سازش کی، اور ایک اچھے بڑے چلتے آگے بڑھتے ترقی کرتے ملک کو جو ہے اس حالت سے جو ہے وہ دوچار کیا۔ جبکہ عمران خان کا بیانیہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی، اور اس نے میرا جو ساتھ دیا تھا، مجھے جس طرح سے لے کے آئے تھے، جس طرح سے مجھے سلیکٹ کرایا تھا، ان کے نیوٹرل ہونے کی وجہ سے پھر میں قائم نہ رہ سکا۔ ایک ایسا رجیم، ایک ایسا سیاسی لیڈر جو اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ سلیکشن پہ اور ان کی سازش پہ جو ہے وہ برسے اقتدار آیا ہو، وہ جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی تو وہ اپنا اقتدار باقی نہیں رکھ سکتا۔ صاحب اب دیکھتے ہیں کہ عوام نواز شریف کا یہ بیانیہ اب آپ کی 8-9 ماہ کی حکومت کے بعد نیوٹرلٹی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، وہ ان کے جو ہے وہ نیوٹرل ہونے کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں۔ صاحب دیکھتے ہیں کہ آپ کی 8-9 ماہ کی حکومت کے بعد عوام یہ بیانیہ نواز شریف صاحب کا قبول کرتے ہیں نہیں کرتے، مگر صاحب اب خان صاحب کی طرف سے تو لائن بڑی کلیئر ہے کہ اگر میرے مطابق ہوگا تو قابل قبول ہوگا۔ اب الیکشن کمیشن میں معاملہ چلا گیا جو کہ آئین کے مطابق ہے، مگر الیکشن کمیشن نے اگر آپ کا دیا ہوا نام چن لیا تو وہ پہلے کہہ رہے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے نہ پارلیمانی کمیٹی میں معاملہ طے پایا۔ اگر الیکشن آئندہ ہوا اور عمران خان صاحب نہیں جیتے، وہ بھی نہیں قبول کریں گے، تو اس ملک میں کوئی اسٹیبلٹی کا سینیریو تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ نہیں، اس ملک میں اسٹیبلٹی جو ہے یا سیاسی استحکام جو ہے اس وقت تک جب تک یہ فتنہ، یہ ناسور جو ہے یہ پاکستان کی سیاست میں کبھی عدم استحکام آ ہی نہیں سکتی۔ اس کو چیف الیکشن کمیشنر بھی قابل قبول نہیں ہے، ہمارے نام بھی قابل قبول نہیں ہے، اسے الیکشن کا رزلٹ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس نے تو جب تک اس کا جو ہے وہ وجود ہے وہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے مہم جوئی کرتا رہے گا۔ وہ پچھلے 6 ماہ سے اب کیا مہم جوئی کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر لے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف اس الیکشن میں جو ہونے جا رہا ہے وہ اپریل میں ہوتا ہے یا اکتوبر میں ہوتا ہے، اس الیکشن میں اگر قوم نے اپنے ووٹ کی طاقت سے اس فتنے کو مائنس نہ کیا پاکستان کی سیاست سے تو یہ اس ملک کو کسی حادثے سے دوچار کر دے۔ مگر رانا صاحب اب جس طرح آپ ان کے استعفے قبول کر رہے ہیں 35 کر کے، تو اس سے تو لگ رہا ہے نا کہ آپ لوگوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ جیسی عمران خان صاحب سیاست کرتے ہیں کہ وہ استعفے دے دیں تو ماسٹر اسٹروک، استعفے واپس لے لیں تو ماسٹر اسٹروک، اپنی اسمبلیاں تحلیل کر دیں تو ماسٹر اسٹروک، آپ نے بھی اب یہی فیصلہ کیا ہے کہ استعفے قبول نہیں کیے تو بھی آپ لوگ ٹھیک، اور اگر کر لیے 35 کر کے تو ماسٹر اسٹروک کے جیسے عمران خان صاحب ہیں اب آپ نے بھی ویسے ہی ڈیل کرنا ہے۔ سیاست اب ایسی ہے پاکستان میں۔ نہیں، عمران خان جو ہے وہ جب اسمبلیوں کو ایک طرف اسمبلیاں توڑ رہا ہے اور دوسری طرف کہتا ہے کہ جی میں واپس آ رہا ہوں، واپس وہ اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے آ رہا ہے؟ نہیں، وہ یہاں پہ آگے فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے آ رہا ہے۔ اگر وہ اسمبلیاں نہ توڑتا، اس نے ایک اسٹرگل کی، اس نے ایک احتجاج کیا 25 مئی سے لے کے 26 نومبر تک، ٹھیک ہے، اس میں وہ ناکام رہا۔ 26 نومبر کو وہ سمندر نہیں لا سکا جس سمندر کا اس نے کہا تھا کہ میں انسانوں کا سمندر لے کے آؤں گا اور پھر میں ان کو یہ کر دوں گا، ان کو وہ کر دوں گا۔ جب اس میں ناکام رہا تو پھر اسے وہ سسٹم کے اوپر حملہ آور ہو گیا۔ اب جب وہ ایک طرف اسمبلیاں توڑ رہا ہے اور دوسری طرف اسمبلی میں بیٹھنے کی بات کر رہا ہے تو کیا ہم اس کی پھر اس نیک نیتی کے اوپر جو کہ بد نیتی ہے اس کے اوپر یقین کر لیں؟